اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أتوا رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے سورہ نبا میں قرآن مجید کا 78واں سورہ اور 31ویں آیت میں جو ہمارے ان گفتگوؤں کی عنوان کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت کو ہر ہمیشہ میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام کا فوز مقام ہے۔ فوز کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ جب متقی کسی کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر تقوی پایا جاتا ہوگا، اور تقوی تک پہنچنے کے لیے اور ساتھ میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساتھ میں خداوند کریم نے جہاں جہاں بھی کامیابی، فوز، فلاح، نجاح کا اعلان کیا ہے، ساتھ میں مل کر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے دن ہم نے یہ بات کی کہ اے مسلمان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تیری زندگی میں خشیت پروردگار ہونا چاہیے۔ اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیری زندگی کے اندر اللہ و رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیرے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے جس ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، اگر تو کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے وجود کو، اپنی زندگی میں فقط اور فقط سچ بولنا نہیں، بلکہ تیرا ہر ایک کام، ہر قدم، تیرا وجود جو ہے، جو ممکن ہو تیرے سے تیری زندگی میں سچائی لانے کی کوشش کر، تو تیرے آگے آگے انشاءاللہ تعالی کامیابی کے راستے کھل پڑیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ہم نے خشیت پروردگار کے بعد، اطاعت پروردگار کے بعد، ایمان کے بعد، سچائی کے بعد، کل ہم نے ساتھ میں بات کی صبر کی، اور ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، یہ صبر کوئی کمزوروں کا کام نہیں، لیکن صبر ایک ایسی صفت ہے جس کے لیے خداوند کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک مضبوط ارادے کا نام ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا، الصبر شجاعہ،
صبر جو ہے ایک بہادری کا نام ہے، صبر جو ہے وہ شجاعت کا نام ہے۔ اب دیکھیے آپ، قرآن مجید جہاں جہاں بھی صبر کی بات کرتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن مجید میں 6236 آیت ہے، وہاں پر ایسے لفظ خدا نے فقط ایک ہی مقام کے لیے استعمال کیا ہے، اور دوسرا مقام یہ صبر ہے۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ، آیت کا نشان ہے 10، چیپٹر 39 ورس نمبر 10، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں گے اس کی جزا پروردگار عالم بے حساب، ان گنت، حساب و کتاب کے بغیر ان گنت صبر کی جزا دے گا۔ عزیزان محترم، ان گنت کی بات، بغیر حساب کی بات خدا نے کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا۔ اگر استعمال کیا ہے تو روزی کے لیے اور صبر کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اہمیت صبر کی، اور یہاں تک کہ صبر کی بات ہمارے لیے فقط نہیں، ہمارے لیے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی حاجی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں واپس پڑھیے، یا الذین آمنوا اصبروا صابروا، پڑھیے۔ سنا آپ نے؟ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، تیسرا سورہ 200ویں آیت، چیپٹر 3 ورس نمبر 200۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، صبر کرو اور آپس میں صبر کرنے میں بھی لوگوں کی مدد کرو، اور دشمنوں کے سامنے اٹل رہ جاؤ، اور خدا کی تقوی کو اختیار کرو تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ یہاں پر بھی خدا نے کیا کہا؟ صبر اگر ہوگا تو کامیابی آپ کے لیے حاضر ہو جائے گی، اور یہ صبر کہوں فقط ہمارے لیے نہیں، خداوند کریم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کو حکم دیا، سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ، آیت کا نشان ہے 5، چیپٹر 70 ورس نمبر 5۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا۔ اے میرے حبیب، فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے حبیب ایسا صبر کرو کہ جو صبر خوبصورت ہو۔ اچھا، خوبصورت بھی کوئی ہوتی ہے چیز، وہ بھی صبر کے اندر، اور یہی بات بتاتا جاؤں، گھر جا کے قرآن کھولیے گا، صبر جمیل کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، ایک نبی کریم کے لیے اور ایک جناب یعقوب و یوسف کے واقعے میں، کہ جب جناب یعقوب کو بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کا بیٹا مصیبت میں گرفتار ہے، وہاں پر جناب یعقوب نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل یعنی کیا؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کا صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بندہ اپنے جیسے بندے سے کبھی شکایت نہیں کرتا۔ خوبصورت صبر کون سا ہے؟ کہ جس میں بندہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے شکایت نہیں کرتا۔ وہی ہماری گجراتی وارا رودڑا رووا، گجراتی وارا رودڑا رووا، بس شکایتیں، غلائی کرنا، روزی نہیں چلتی، کام نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اے خدا کا بندہ، کیا تیرا پروردگار مر گیا ہے؟ تو کیوں تیرے جیسے آدمی کے سامنے شکایتیں کرتا ہے؟ صبر کر، اور اگر کوئی تلقین ہے، کوئی حاجت ہے تو خدا کے پاس جا۔ اگر خدا نے تو نے ہٹا دیا تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج آئیے صلو علی محمد و آل محمد۔ تو کامیابی تک ہم کو جانا ہے، اور کامیابی کے لیے ایک قدم اور آج
بڑھیں گے. واپس یاد دلاتا ہوں یہ ہمارے محترم عزیز سامع جو ابھی آخر میں آیا, کامیابی چاہیے حاجی صاحب, پہلا قدم ہے خشیت پروردگار. کامیابی چاہیے حاجی صاحب, دوسرا قدم ہے اطاعت پروردگار. کامیابی چاہیے حاجی صاحب, تیسرا قدم ہے ایمان بعمل. کامیابی چاہیے حاجی صاحب, چوتھا قدم ہے سچائی. کامیابی چاہیے حاجی صاحب, پانچواں قدم ہے صبر. آج ایک اور قدم آگے بڑھیں گے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ صافات, قرآن مجید کا 37واں سورہ, آیت کا نشان ہے 58, 59, 60, 61. چیپٹر 37 ورس نمبر 58, 59, 60 and 61. لوگ جنت میں ہے, مطلب ہم سب انشاءاللہ لوگ جنت میں ہے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب جنت کی طرف, جنت کے انعامات کو حاصل کرنے والے ہیں. سورہ صافات 37, 58. جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان میں سے باتیں کرتے کرتے خداوند کریم نے کہا کہ یہ لوگ قیامت کے دن, جنتی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہیں گے, اور کہیں گے وما نحن بمیتین, کیا ہم واپس مریں گے؟ وہ مر کے وہاں پہنچے ہیں. اس کا مطلب جنت میں اگر جانا ہے تو کہاں سے گزرنا پڑے گا؟ مر کے, کیونکہ یہاں کسی کو مرنا نہیں ہے. یہ لوگ وہاں پہنچے مر کے, تو وہاں پہنچتے بھی ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں واپس موت نہ آ جائے, تو باتیں کر رہے آپس میں افاما نحن بمیتین, کیا ہم دوبارہ مر جائیں گے؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین, کہ نہیں ہم ایک بار مر چکے ہیں, پہلی بار, اور اب اس کے بعد ہم پہ عذاب نہیں آئے گا. کیا ایسا ہے؟ کیا ہم دوبارہ مریں گے, یا ہماری فقط پہلی موت جو تھی وہ تھی اور گزر گئی اور ہم عذاب کے لائق نہیں ہوں گے؟ وہاں سے جواب آیا خدا کا. مناج صاحب آپ کے سامنے قرآن ہے, کیا ہے اس کے بعد آیت؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. خداوند کریم بیان کر رہا ہے کہ جب بندے کی زندگی میں یہ موڑ آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے, وہ اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر سکے, وہ اپنے آپ کو معذب ہونے سے روک سکے, جب بندہ کے اوپر عذاب نہ آتا ہو, عذاب کے لائق وہ نہ ہو, تب خدا نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ یہ عمدہ فوز عظیم ہے. اب خدا نے اس کے بعد یہ بھی کہا, ان لوگوں کی باتیں ہیں, لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اور اسی طرح سے لوگوں کو اگر فائز ہونا چاہیے, چاہتے ہیں لوگ کامیاب ہونا, تو اسی طرح سے ان کو کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عذاب کے اندر گرفتار نہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیلڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں, گجراتی میں ڈھال کہوائی, اردو میں کیا کہتے ہوں گے اب؟ ڈھال ہی کہتے ہیں نا. وہ کون سی شیلڈ, وہ کون سا ڈھال یا کون سی ڈھال ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ رکھوں, اور جو آدمی عذاب سے محفوظ ہو جائے گا وہ فوز عظیم پر فائز ہو جائے گا, اس کو کامیابی مل جائے گی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, بولیے, ایک دو جواب دیجیے آپ. جی ٹھیک ہے, اس نے کہا اہل بیت کو یاد کر دیجئے. کسی اور کو کچھ بولنا ہے؟ انہوں نے کہا نماز, انہوں نے کہا گناہ سے بچے, اور کچھ ہے؟ جی قرآن, قرآن کو تھامے رکھنا ہے تو قرآن سے عذاب سے بچیں گے. یہ سب ہمارے آپ کے جواب ہے. خدا کا جواب کچھ اور ہے
کہ اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچائے رکھ، عذاب سے محفوظ ہو جا، تیری زندگی میں عذاب نہ آئے اور آخرت میں بھی عذاب نہ آئے، تو اس کا اعلان خداوند کریم نے قرآن مجید میں کر لیا ہے۔ اعلان رب العزت ہوا، چیپٹر 8 ورس نمبر 3، سورہ انفال 8واں سورہ، آیت کا نشان ہے 33۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے حبیب، جب تک تو ان کے درمیان رہے گا تب تک خدا کا عذاب نہیں آئے گا۔ آئے میرے حبیب، جب تک یہ تیری قوم استغفار کرتی رہے گی تب تک عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اے مسلمان، اگر تجھ سے عذاب کو دور کرنا ہے، عذاب سے تجھے بچنا ہے، عذاب سے محفوظ رہنا ہے، تو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کا نام ہے استغفار۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب دور ہوتا ہے، اور جس سے عذاب دور ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خدا نے کہا میرے حبیب جب تک تو ہے عذاب نہیں آئے گا، اور اگر تو چلا گیا اور جب تک تیری قوم استغفار کرتی رہے گی وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ مولا نے ارشاد فرمایا، کہا کان فی الارض امانان، کان فی الارض امانان، زمین پر دو امان دینے والی چیز تھی، فقط رفع احدہما، ان دونوں میں سے ایک چیز کو خدا نے اٹھا لیا، وَدُونَكُمُ الْآخَرُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، دو امان دینے والی چیز تھی، ان میں سے خدا نے ایک کو اٹھا لیا۔ گویا وہ کون؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونکم الآخر، دوسری چیز ابھی باقی ہے، فتمسکوا بہ، ان سے پکڑ، ان کو پکڑ کے رکھنا۔ فتمسکوا بہ، پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ جواب الاستغفار۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امان دینے والی پہلی ذات نبی کی چلی گئی، علی نے کہا ایک باقی ہے ابھی، جو قرآن نے کہا وہی چیز، استغفار باقی ہے۔ عزیزان محترم، یہ استغفار کامیابی تک کیسے لے جاتی ہے؟ کیوں لے جا سکتی ہے؟ کیونکہ بندہ گنہگار بندہ ہے اور گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور کامیاب اگر ہونا ہے تو عذاب کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور عذاب کے دور ہونے کی ڈھال یا وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے استغفار۔ دیکھیے کیا کہہ رہے مولا کائنات اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات کہہ رہے کہا اودوا السنتکم الاستغفار فإن اللہ لم يعلمکم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لکم۔ اے مسلمانوں، اپنی زبانوں میں استغفار کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں استغفار اس لیے سکھایا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے۔ اپنی زبانوں کو استغفار کی عادت ڈالو، کیونکہ خدا نے اگر تمہیں استغفار سکھایا ہے اپنی زبانوں کا استغفار کی عادت ڈالو، خدا نے اگر تمہیں استغفار سکھایا ہے تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ بہت سے ایسی روایت ہے۔ اب دیکھیے استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں، لیکن اتنا تو کافی ہے نا کہ استغفار سے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا الا اعلمکم داؤکم و دواؤکم،
نبی نے کہا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے دوا کیا ہے اور آپ کی بیماری کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا آپ لوگوں کی اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ہے الذنوب، بیماری کا نام ہے گناہ، اور گناہوں کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھٹی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے استغفار۔ لیکن یہ استغفار میری زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی فقط ایسے طوطے کی طرح پڑھنے کی بات نہیں۔ دیکھو طوطے کی بات آئی تو ایک چیز آپ کو سمجھا دوں۔ ہمارے چچا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے کہا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا نا تو صبح اٹھتے اٹھتے تک ان کے جتنے گناہ ہیں نا وہ اس طرح سے معاف ہو جائیں گے جس طرح سے کسی درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ بس اتنا، سونے سے پہلے میں استغفار پڑھوں تو سب ختم ہو جائے، تو پھر تو اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ طوطے کی طرح پڑھنے کی بات ہے۔ حقیقی استغفار کب کہلائے گا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا اذا الہمک ربک الاستغفار فاعلم انہ یرید ان یغفر لک۔ اے خدا کے بندے، اگر خدا بند کریم تجھ کو الہام کرے، ہماری زبان میں تجھ پہ وحی نازل کرے، آپ کسی پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ کسی پہ نہیں۔ اس لیے مولا نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ الہام۔ الہام کو انگلش میں کہے انسپیریشن، اور الہام اردو میں تو سمجھتے ہوں گے، اپنی گجراتی میں کہواય મૌલાએ એ પ્રમાણે કહ્યું જો તારો પરવરદિગાર તને ઇસ્તિગફાર સુજાડે, ગુજરાતીમાં બોલે ખુદાએ મને સુજાડ્યો, તો ઉર્દू में क्या कहेंगे? तौफीक और सुजाया बोलते हैं उर्दू में से, खुदा ने मुझे सुजाया। मौला ने कहा अगर तेरा परवरदिगार तुझे माफी मांगने का सुझाए तो जान लेना वो तुझे ये काम सुझा रहा है क्योंकि वो तुझे माफ करना चाहता है। तू खुदा का पसंदीदा बंदा है, इसलिए तुझे याद रहता है कि मैं गुनहगार बंदा हूं, खुदा की बारगाह में माफी तो ले लूं। मौजू है कामयाबी, और इस्तिग़फ़ार कोई छोटी मोटी चीज है। मैं आपको मेरे बचपन तो क्या 16 साल का था जब मैं हौजा में पढ़ने गया था। ये पगड़ी बगड़ी ऐसे नहीं आई मुफ्त में, बाजार से नहीं खरीदी, गया था पढ़ने। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ? 16 साल का था, आज 54 का हूं। कितना हुआ? 38। सो आज से 30-40 साल पहले तो हम तलबा थे। हमारा एक था मुफ्ती तबीब जैसा, हमारे साथ पढ़ता था। वो उसके पास दवा खाना था, तो हम शागिर्दों में से कोई भी उसके पास जाता था और कहता था भाई सर दुखता है, सर दुखता है, तो वो पेनेडोल देता था। पेनेडोल बोलो आप लोग, पेनेडोल ही कहते हो ना यहाँ, पेनेडोल क्या? चलो पेनेडोल जो भी दवा का नाम पेनेडोल। हाँ, यहाँ कहाँ दवा, हमको दुकान कहाँ खोलनी है दवा की भाई, छोड़ो ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिसको सर का दर्द था उसको उसने कहा पेनेडोल ले ले। फिर उसके बाद कोई और आता था कहता मुझे पेट में दर्द है, तो उसको कहता था पेनेडोल ले ले। फिर हम फुटबॉल स्पोर्ट खेलते थे, उस पर कभी गिरते थे, जख्म हो जाते थे, तो कि भाई ये जख्म हो गया है, तो वो कहता था पेनेडोल ले ले। कोई और आता था दांत में दर्द है, वो कोई डॉक्टर नहीं था, हमारे जैसा ही था कंगाल। आज दांत का दर्द है, पेनेडोल। जो भी कहो, जो भी बीमारी का नाम लो, पेनेडोल दे देता था।
عجیب معاملہ تھا، تب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسلام کے اندر گئے تو وہاں پر ایک ایسی پینیڈول ہے، ایک ایسی دوا ہے جو سب چیز کے لیے کام آ سکتی ہے۔ آپ کو دلیل دوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا دعویٰ تھا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مولا بیٹھے تھے، غالباً اگر حافظہ ساتھ دیتا ہو تو ابن عباس وہاں بیٹھے تھے مولا کائنات کے پاس، وہ بیٹھے تھے تو کوئی پہلا ایک شخص آیا، کہا مولا خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، کیا کرے؟ مولا نے کہا استغفار کرو۔ وہ یہاں سے نکلا، اب یوں سمجھے خواجہ حضرات آئے تھے پورا قافلہ لے کے، سب اپنی اپنے تعویذ لینے کے لیے، اپنی اپنی بیماریوں کو پیش کرنے کے لیے، تو ایک آیا کہا اولاد نہیں ہوتی، ابن عباس کہتے ہیں مولا نے جواب دیا استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کوئی اور آیا، انہوں نے کہا، میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے یہاں مرغیاں ہیں انڈے نہیں دیتی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ کوئی اور آیا، کھیتی میں فصل نہیں آتی، مولا نے کہا استغفار کرو۔ کہا کھیتی تو ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، مولا نے کہا استغفار۔ یہ ہو رہا تھا، ابن عباس کہہ رہے ہیں میں حیران ہو گیا، یہاں جو بھی آتا ہے الگ الگ شکایت لے کے آتا ہے، دوا ایک ہی دے دیا جاتی، پینیڈول۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں، جب سب خواجے حضرات فارغ ہوئے تو میں نے ہمت کر سے مولا کو پوچھا، میں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہوتا شاید ساتھ میں ایک چیز کہتا مولا کو، مولا آپ نے کیا خواجوں کو الو بنایا، ایک ہی دوا بار بار دے دی۔ ابن عباس نے جب یہ پوچھا تو مولا نے کہا ابن عباس یہ علی کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ یہ علی کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ کہا مولا وضاحت کیجئے۔ قرآن مجید میں اس کا جواب آیا، سورہ نوح قرآن مجید کا 71واں سورہ، آیت 10، 11، 12، 13 سنیے گا۔ خداوند کریم نے کہا، جناب نوح نے اپنی قوم کو کہا، مال گئے لوگوں یہ بات کر لو، اس وقالا وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نبی نوح نے اپنی قوم کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا ہے اپنے پروردگار کے سامنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ وہ غفارہ ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا نے کہا، جناب نوح کے اقوال ہے، استغفار کرو گے خداوند کریم آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغ بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں بھی جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی استغفار نہیں کرتے اور امید اس کے اوپر نہیں رکھتے؟ آپ نے دیکھا استغفار میں خدا نے کیا کہا، بارش بھی آئے گی، اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، صحیح ہے، باغات، سب کچھ فائدہ کس میں ہے؟ استغفار میں ہے۔ لیکن اس استغفار کو میں نے سمجھا نہیں، اور روزی تو سب کو چاہیے نا، ہم سب کو۔ تو سنیے، یہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا بالاستغفار یزید الرزق، استغفار سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ استغفار کی فضیلت ہے۔ لیکن میں استغفار، یا یوں کہوں جیسے انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا، یہ استغفار کی توفیق مجھے کیوں نہیں ملتی؟ میں وہ طوطے والا استغفار نہیں، ایسے توبہ 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 توبہ، یہ طوطے والے استغفار کی بات نہیں کرتا، وہ والا استغفار جو سچے دل سے ہو، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ استغفار کیا ہے؟ کیوں مجھے نصیب نہیں ہوتا؟ کہیں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ مولا کائنات کے دو قول آپ کو دیتا ہوں، یہ استغفار کیوں نہیں آتا۔ پہلی حدیث مولا کائنات کی یہ ہے، آپ نے کہا احسن الاستحیاء، احسن الاستحیاء حیاؤک من نفسک،
سب سے بڑی شرم حیا جس کو کہتے ہیں، احسن الاستحیا، وہ کون سا ہے؟ جو بندے کو اپنے آپ سے شرم ہو. خدا سے شرمانا ہے، معاشرے سے شرمانا ہے، لیکن سب سے بڑے حیا وہ کون سی ہے؟ اپنے آپ سے شرمانا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مجھے پتا نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میں زندگی کو کیسے بتا رہا ہوں؟ کیوں میں اپنے آپ کو کبھی شیشے کے سامنے رکھتا ہی نہیں تاکہ مجھے کبھی کبھار اپنے آپ سے شرم محسوس ہو؟ نہیں ہوتا وہ. آپ کو پتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا قول آپ کے سامنے وہ بھی نہج البلاغہ کا ہے. مولا کائنات نے کہا استحیاء الرجل من نفسہ ثمرۃ الایمان. بندہ جب اپنے آپ سے شرماتا ہے تو یہ اپنے آپ سے شرمانا وہ ایمان کا پھل ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ بندہ تیرا ایمان اتنا کمزور ہے، تیرا ایمان وہ حقیقی ایمان ہے ہی نہیں کہ تجھے اپنے آپ سے شرم آئے. اگر حقیقی ایمان آ گیا تو کبھی کبھار چلتے چلتے، سوتے سوتے، بولتے بولتے زندگی میں کبھی کبھار تجھے خیال آئے گا کہ میں دیکھو تو صحیح شیشے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، اب تک میں کیا بنا، کیا کر رہا تھا، آگے جا کے مجھے کیا کرنا ہے. لیکن میرا ایمان اتنا ہے ہی نہیں. ورنہ ایمان کا پھل کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے شرماتا ہے. میں آپ کو یہ بڑی فلسفک بات ہو گئی، ایک مثال دیتا ہوں اس کی، یہ سب سمجھنے کے لیے یا گلے سے اتارنے کے لیے، اور سہارا لیں گے صلوات کی برکت کا. ایک صلوات پڑھیں محمد. کوئی کہتا ہے یہ حکمت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کسی بزرگ نے کہا، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں تو وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں کہ کوئی امام کی یا نبی کی حدیث ہے یا کسی بزرگ نے کہا یا کسی سمجھدار انسان نے کہا. بات جو ہے گجراتی بکے بات مدعا نیچے، بات جو ہے وہ کام کی ہے. اور یہ مثل عربی میں یوں کہا جاتا ہے، کہا مثل المتکبر کالواقف علی قمة الجبل یرون الناس صغیرا والناس یرونہ صغارا، اور دوسرے لحاظ سے اصغر. متکبر انسان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے جو انی ہوتی ہے نا اس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور نیچے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو نیچے کھڑے ہونے والے بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی چھوٹا دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے والوں کو وہ دکھتا ہے لیکن ساتھ میں پہاڑ بھی دکھتا ہے، اس لیے وہ اوپر تکبر کرنے والا بہت چھوٹا دکھتا ہے. مطلب اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں. اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ سے کبھی شرماتا ہے ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا سلوک کیا ہے. کیوں؟ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو مولا نے کیا کہا؟ بندے کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے. جب بندے کو اپنے آپ سے شرم آئے گی تو وہ خدا کی بارگاہ میں آئے گا اور کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا. اور اگر استغفار کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی. اور اگر کامیابی ملے گی تو وہ کس سے دور ہوگا؟ عذاب سے دور ہوگا. اور جو عذاب سے دور ہے ان کے لیے خدا نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ استغفار عزیزان محترم نبی کریم کے لیے، ائمہ علیہم السلام کے لیے، کہ وہ روزانہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے. صحیفۃ السجادیہ کو دیکھیے، ہمارے چوتھے امام سے منسوب کتاب، قدم قدم پر خدا کی بارگاہ میں معافیاں طلب ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے. یہ استغفار آپ یہاں، آپ تو ماہ ازاں ہے نا، لیکن میں ایک دیکھیے آپ حضرات جو میری مجلس میں آتے ہو، ایک سوال ابھی پوچھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کسی کی جرات ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے. چھوٹا سا سوال ہے، اس سے نہ جنت میں جاؤ گے نہ جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں رضوان ہوں نہ مالک. آپ جتنے یہاں حاضر ہیں اس میں سے لے لیجئے فون، کوئی بات نہیں، ارجنٹ ہوگا شاید، نو پرابلم. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پرفیوم لگایا ہو آج؟ کوئی حرام نہیں، کوئی نہیں. یہ پرفیوم کیا ہے؟ یہ ہے بندے کی زینت کے لیے. آپ دیکھیے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کہہ رہے ہیں اے مسلمان تعطروا بالاستغفار لا تفضحکم روائح الذنوب. اے مسلمان اپنے اوپر، اپنے لباس میں، اپنے بدن پہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے استغفار کا پرفیوم لگاؤ، ورنہ گناہوں کی بدبو سے لوگ دور ہوں گے، تمہاری عزت نہیں رہے گی فرشتوں کے یا خدا کے یا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اتنے بدبودار رہو گے. علی نے کہا استغفار کا پرفیوم لگاؤ. کب ہوگا؟ جب اپنے آپ سے مجھے محسوس ہوگا کہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کون ہوں. کیا خدا کا حق میں نے ادا کیا؟ رسول کا حق میں نے ادا کیا؟ جس دین کا، جس مذہب کا، جس اسلام کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے دعوے میں میں کتنا سچا ہوں؟ استغفار، یہ استغفار کہاں تک، کیسی، کیا کیا آپ کے سامنے پڑھوں؟ موضوع ہے کیا امیر بھائی؟ کامیابی. آپ نے شاید، میں کہتا ہوں کسی نے بھی یہ سنایا ہی نہیں ہوگا، دعویٰ ہے میرا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اللہ کی بات ہمیں پسند نہیں. کیا کیا حدیثیں پڑھوں؟ قرآن مجید کی طرف آئیے. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ آیت کا نشان 35 چیپٹر 5 ورس نمبر 35 اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. شاباش حاجی صاحب. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، ان کے راستے پہ محنت کوششیں کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں نکلو. علی نے کہا افضل الوسیلہ الاستغفار، افضل الوسیلہ الاستغفار. بہترین وسیلہ خدا کے پاس جانے کا اگر ہے، خدا کی طرف قریب ہونے کا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، بہترین وسیلہ استغفار. نبی کریم نے تو اور بھی کہا ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور سلام، نبی کریم نے کہا ہے خیر الدعاء یا افضل الدعاء الاستغفار. بہترین دعا اگر کوئی ہے
تو وہ استغفار. خیر العبادہ یا افضل العبادہ الاستغفار. بہترین عبادت، سب سے اچھی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ کیا ہے؟ استغفار. اتنی اہمیت استغفار کی کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے اور کہے خدایا میں تیرے معافی کا محتاج ہوں. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کسی کا گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ طوطے والا استغفار نہیں، وہ غفور الرحیم تو ہے. اعلان رب العزت ہوا سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، آیت کا نشان ہے 53. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بندے، قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہہ دے جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا. خدا ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ توفیق تو مجھے ملے، یہ توفیق تو مجھے ملے کہ میں صبح شام چلتے ہر قدم یہ یاد کروں کہ میں خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں. مجھے کامیاب ہونا ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. یہ کامیابی پانے کے لیے استغفار کا ہونا ضروری ہے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں. عزیزان محترم، قیامت کے دن کیا ہوگا سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا توبہ توبہ، مبارک ہو مبارک. یہاں کوئی ہے جس کا نام مبارک ہو؟ ہے کسی کا نام؟ તમે દારે સલામ થી આવો છો વાંચે આપણા મુબારક ભાઈ, હા સગાત થઈ ને તમારા? મુબારક મુબારક. توبہ لمن وجد فی صحیفۃ عملہ یوم القیامہ تحت کل ذنب استغفر اللہ. شاباش، مبارک کس کو؟ جس نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر ہر ایک گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا جو پائے گا اس کو مبارک. گناہ ہو گیا، منہ سے استغفار نکل گیا. گناہ کیا نہیں ہے، گناہ ہو گیا. میں تو گناہ کرتا ہوں، جان بوجھ کر کرتا ہوں، تو وہاں استغفار کہاں نصیب ہوگا؟ گناہ ہو جائیں گے غلطی سے انجانے میں تو استغفار یاد آ جائے گا شاید. لیکن اگر میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں تو استغفار کب کروں گا؟ کیسے کروں گا؟ کیوں کروں گا؟ عزیزان محترم، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس استغفار کو ہمارے زندگی کا حصہ ہمیں بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا. حقیقی مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے وہ یہ استغفار فقط طوطے کی طرح نہیں کرتے، اس سے آگے نکلتے ہیں. کیوں؟ وہ خدا سے شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے اس کو شرم آتی ہے کہ میں ہوں کون، میں نے آج کیا کر دیا، آج اس کے سامنے کیا بول دیا، آج کیسے اس کو ڈانٹ دیا، آج کیسے اس کو دھوکہ دیا، آج کیسے اس کو میں جھوٹ بولا، آج کیسے اس کو میں نے لوٹ لیا. بندہ اپنے آپ سے شرماتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا. لیکن جب بندہ کا ایمان پورا مکمل ہو جاتا ہے تو استغفار کا درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کو فقط اور فقط جیسے علی نے کہا کہ جب تیرا بندہ تیرا پروردگار تجھے استغفار کا الہام کرتا ہے تو جان لے کہ خدا تجھے معاف کرنا چاہتا ہے. وہ عام استغفار ہے، ایک استغفار کا درجہ اور ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان ہے 16 اور 17، چیپٹر 3 ورس نمبر 16 اینڈ 17. اعلان رب العزت ہوا کہ یہ لوگ حقیقی مومن کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے ربنا اننا آمنا
کس کو تھوڑی عربی آتی ہے؟ مناج بھائی کو. قالو اننا آمنا، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اننا در حقیقت، اور اس کے بعد آمنا تیسری بار، یعنی ہماری اردو میں اس کو کہلایا جائے گا بے شک ہمارے پروردگار. 3 بار یعنی ربنا، قالو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. خدایا چونکہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور عذاب سے ہمیں نجات دے، آگ کے عذاب سے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن آپ کے سامنے ہے. کون لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں. 70ویں آیت، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ خدا کے وہ بندے ہیں جس کے پاس حقیقی ایمان جب آ جاتا ہے تو ان کو اگر کوئی چیز سوجتی ہے، جیسے آپ نے مجھے سکھایا، تو وہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا. لیکن یہ چیز کس کو سوجتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو قانت اطاعت گزار بندے ہیں، جو منفقین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور مستغفرین بالاسحار، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اے خدا کے بندے، تجھے کامیابی چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا شروع کر دے. سوچ لے اب تک تو کیا کرتا آ رہا ہے، تیری زندگی کا معمول کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے. کبھی تجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جب بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو علی نے کہا نا کہ اگر ایمان ہوگا تو اس کا پھل کیا ہوگا؟ بولو. نہیں بھائی، شرم آئے گی. استحیاء الرجل من نفسہ ثمرۃ الایمان. بندہ اگر اپنے آپ سے شرمائے گا تو وہ کیا ہے؟ ایمان کا پھل ہے. اگر یہ آ گیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے معافی مانگنے کی توفیق ملے گی. اور دیکھیے کربلا میں یہ وہ والی شرم نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اہل بیت کا خاندان اتنے باکمال تھے، اتنے ایمان کے درجے میں آگے تھے کہ ہر کوئی تلا ہوا تھا. شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میرا بچہ اگر نہ جائے تو میں فاطمہ کو کیا وہ دکھاؤں گی، میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ اگر میرا بچہ نہ جائے. آج ایک شہزادے کا ذکر کرنا ہے نا. دیکھیے یہ ام فروا ہے کون؟ یہی بات، احساس، اپنے آپ سے شرمانا، اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خطا کار ہو جائے. شب عاشور کی رات ہے. مولا کائنات نے، مطلب مولا حسین مظلوم نے بیابان کربلا میں مصلی عبادت کو بچھایا ہے. اسی دوران حسین مظلوم کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. مصلی عبادت سے فارغ ہوئے، دیکھا تو پتہ چلا چھوٹا سا قاسم آیا ہے. کہا بچہ کیوں آنا ہوا؟ کہا چچا جان ماں نے بھیجا ہے. کہا اچھا ماں نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہا ماں نے کہا ہے جاؤ اور چچا سے پوچھ لو کہ کیا کل میدان جنگ میں شہیدوں میں تیرا حصہ یا تیرا نام ہوگا. شہادت کی بات آنی تھی تو حسین نے ایک سوال پوچھ لیا اپنے بھائی کے بیٹے سے. کہا بیٹا قاسم، مرنے کی بات کر رہے ہو، موت تیری نگاہ میں کیسی ہے؟ جواب آپ کا جانا پہچانا ہے. جواب آیا شہد سے زیادہ میٹھا. بس یہ جواب ملا نا تو حسین نے تسلی دینے کے لیے کہا، مرحوم مرزا اطہر پڑھا کرتے تھے، حسین مظلوم نے بیٹا قاسم کو کہا بیٹا قاسم تو تیرے لیے پوچھنے آیا ہے؟
میں تجھے اتنا بتا دوں کہ تو تیرا چھوٹا علی اصغر ہے نا، وہ بھی شہیدوں میں شامل ہوگا۔ بس جناب قاسم نے اپنے آستینوں کو بلند کیا اور کہا چچا جان کیا ظالم خیمے تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں بچہ، میں اپنے لال کو پانی کے لیے میدان میں جاؤں گا اور ظالم اس پہ ترس نہیں کھائیں گے۔ ہاں عزادارو، یہ رات کا ماجرا ہے۔ جناب قاسم واپس چلے گئے۔ میرے ایک استاد، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ایک استاد میرا ہے، وہ یہ مصائب کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ شب عاشور کو مولائے کائنات جب خیموں کے جائزہ لے رہے تھے، اسی اثنا میں ایک خیمے کے پاس آئے اور خیمے کے بازو میں جب کھڑے ہوئے تو خیمے کے اندر سے ایک آواز کو کان میں سنا۔ کیا سنا؟ کوئی خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ کل جو ہے نا شہادت اور جنگ کا دن ہے، اس لیے سب سے پہلے میں جان کو قربان کروں گا۔ وہاں سے سامنے سے کسی اور آواز بلند ہوئی اور آواز نے کہا نہیں بیٹا، کل تو پہلے شہید نہیں ہو سکتا کیونکہ تو مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزادارو اب سمجھ گئے کون بول رہا ہے؟ یہ جناب علی اکبر ہے۔ اور جواب دینے والا کون ہے؟ جو اس کو کہہ رہا ہے کہ کل بیٹا تو شہید نہیں ہوگا کیونکہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا کی۔ اور بولنے والا پھر کہہ رہا ہے کل سب سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اکبر نے جواب دیا چچا جان یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے بابا کی کمر ہو، اگر آپ چل بسے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب حسین مظلوم سن رہے ہیں۔ اتنے میں کونے میں سے ایک چھوٹی آواز بلند ہوئی اور کہا اے ماجایا، اے بھائی علی اکبر، کل نہ آپ شہید پہلے ہوں گے، اور چچا عباس کو کہا چچا جان نہ کل آپ پہلے شہید ہوں گے، پہلے یتیم حسن ارے پہلے یتیم حسن اپنی جان کو قربان کرے گا۔ بس یتیم کا نام آنا تھا۔ حسین مظلوم خیمے کے اندر داخل ہوئے، قاسم کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا قاسم ابھی ہم زندہ ہیں، ارے آپ کب سے یتیم ہو گئے؟ عزادارو روز عاشور آیا، ام فروا نے بھیجا تھا قاسم کو۔ آپ سب نے سنا ہے نا کہ حسین مظلوم جب بھی قاسم اجازت کے لیے آتے ہیں، حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم مجھے تجھ میں سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا مجھے تجھ میں سے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس مایوس ہو گیا چھوٹا سا شہزادہ۔ اتنے میں ایک بات یاد آئی کہ وصیت کے طور پر مجھے کہا گیا تھا کہ جب سب سے مشکل وقت آئے تو میرے پاس بابا کا ایک خط ہے، کسی کی روایت میں تعویذ کا بات ہے، وہ ایک خط ہے۔ قاسم کو یاد آ گیا، مولا کے حضور میں پہنچے، مولا نے خط کو کھولا، عجب نہیں کس طرح سے پڑھا ہوگا۔ بس اچانک سے مولا کا ارادہ ہو گیا، شاید حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا اے میرے بھائی حسین میں کربلا میں نہیں آ پاؤں گا، میرا ایک نمائندہ آئے گا، اس کو روکیے گا مات، میری طرف سے اس کو میدان میں جانے دے گا۔ عزادارو جناب قاسم میدان میں چلے، بہادری کے ساتھ جنگ کی، لیکن ایک موقع یہ آیا کہ جب پسر سعد نے کہا کیا تم ان کو جانتے نہیں، یہ علی کا پوتا ہے، اس کے ساتھ ایسے جنگ نہیں ہوگی۔ ارے لوگوں نے ساتھ میں حملے شروع کیے، کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے پتھر برسائے، کسی نے تلوار کی بار کی۔ ایک مقام آیا چھوٹا قاسم زمین پہ گرا، چچا کو آواز دی۔ عزادارو خیمے سے حسین مظلوم بہت جلدی سے نکلے، ظالموں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف، ارے پہلی طرف کے گھوڑے اس طرف دوڑے، بیچ میں ماجرا کیا ہوا؟ شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزادارو کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی
نگاہوں کو میری طرف پلٹائیے۔ روایت و مقتل میں لکھا ہے قاسم کے لاشے کے پاس جب حسین مظلوم آئے نا تو حالت تشہد میں بیٹھے اس طرح سے اپنی دامن میں جو عبا تھی اس کو پھیلایا اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ارے چن چن کے اپنی عبا میں بھرے۔ جب یہ کام ہو گیا حسین کھڑے ہوئے، گٹھڑی بن گئی، اب خیمے کی طرف حسین آ رہے ہیں۔ او نہ ہو زینب ملی ہوگی، زینب نے شاید پوچھا ہوگا ماں جایا قاسم کا لاشا کہاں؟ حسین نے شاید کہا ہوگا شہزادی ذرا آہستہ سے، ایسا نہ ہو ام فروا کو پتا چلے۔ یہ میں کہتا ہوں عزادارو، آپ کو پتا ہے قاسم کون ہے؟ مختار کا دربار ہے۔ کربلا کے بعد مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پکڑا گیا اور ان سے مختار نے پوچھا اے ظالم تو بتا عاشور کے دن تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو ظالم نے کہا مختار کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ایک موقع وہ آیا تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک چھوٹا سا نوجوان نکلا، اس کا چہرہ دور سے جب ہم نے دیکھا نا تو لگتا تھا یوں کہ 14ویں کا چاند نظر آیا ہے۔ عزادارو ارے دشمن کو قاسم کا چہرہ 14ویں کا چاند لگتا ہے، کوئی جا کے ام فروا سے پوچھے اس کا الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره مات الحسين۔